اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے چینل پر۔ اللہ آپ سب کی تمام جائز حاجات، دلوں کی مراد، قلوب میں جو مراد اللہ سے لگا کے بیٹھے ہیں، امید لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ سب پر کن فرمائے۔ جو کوئی بھی جس جستجو میں اللہ سے لگا ہوا ہے کہ اللہ یہ دے دے، یہ اللہ اس کو جلدی وہ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو جلدی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ آج کا موضوع ہے معجزات، کشف اور کرامت۔ کشف یا کرامت، یہ تین آج میں نے آپ کو سمجھانے۔ یہ چیز ہوتی کیا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ڈیٹیل سے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا۔ پہلی بات، معجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، یہ کسی غیر اللہ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور معجزہ آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کا۔ اب غیر اللہ نے تو نہیں یہ نازل کیا، یہ اللہ ہی نے نازل کیا۔ ایک ایک دلیل ایک ایک لفظ کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کو انشاءاللہ وضاحت سے سمجھ آ جائے، اس کی بنیاد سمجھ آ جائے، اس کی بیس سمجھ آ جائے۔ بعد میں جو فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو تفصیل میں انشاءاللہ اللہ کے توفیق سے ویڈیو بنا دوں گا۔ معجزہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے برحق نبی انسانوں میں بنا کر بھیجا۔ نبی انسانوں میں، یہ معجزہ ہے۔ اب آ جائیں کرامت کی طرف یا کشف کی طرف آ جائیں۔ جو معجزہ ہے نا، یاد رکھیے گا ایک چیز، معجزے میں نا جو اختیار یہ ہے صرف اللہ کے اختیار ہے۔ معجزہ کرنا، معجزہ دکھانا، کرشمہ کرنا یا کرشمہ دکھانا، یہ خالی اللہ کے اختیار میں، یہ غیر اللہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آئیں ہم معجزہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کی ابھی بنیاد ہے، خالی ہے، ابھی بیس ہے۔ بعد میں انشاءاللہ ضرور ان فیوچر میں اس کے اوپر بھی ایک باقاعدہ تفصیل والی ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا۔ اب آئیں کرامت کی طرف۔ اب دو چیزیں رہ گئی ہیں، ایک کشف اور ایک کرامت۔ کشف کیا ہے، کرامت کیا ہے؟ کشف ہاتھ نبی کا ہو، اختیار اللہ کا ہو، اس کو کشف کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ لوگ کہا کرتے تھے، قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ یہ مجنون ہے، معاذ اللہ، یہ شاعر ہے، یہ پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات اس نے رکھے ہوئے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنی کتاب لے آیا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اچھا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے میرے نبی ان سے کہہ دیں پھر اگر یہ سچے ہیں تو اس کے مطابق، اس کے مقابلے میں کوئی آیت لے آؤ، کوئی زبر ذیل لے آؤ، کوئی صورت لے آؤ۔ جو یہ کشف ہے نا، یہ اللہ کے اختیار، یہ دیکھیں ہاتھ نبی کا ہو اور اختیار اللہ کا ہو۔ کیا معنی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، معنی یہ تھا انگلی حضور کی تھی اور اختیار اللہ کا تھا۔ اس کو کہتے ہیں کشف۔ اب آئیں کرامت۔ کرامت یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنے ولیوں کو دی ہوتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈر لگتا۔ اب کرامت کیا ہے؟ یہ جو کرامت ہے نا، اصل میں یہ سمجھنا بات ہے، کیونکہ کرامت کو لے کے ہمارے ذہنوں میں اتنے فطور بھر چکے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے، لو جی معجزہ ہو گیا، یا کرامت کو ہم مختلف ناموں سے نوازنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز جہاں پہ فٹ ہے، شریعت نے جہاں پہ اس کو فٹ کیا ہے اس کو ادھر ہی فٹ رہنے دیں، اپنے ہم عقل نہ دوڑائیں۔ کرامت اللہ کے ولیوں کو، جس طرح اب آپ دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑے ولی تھے اللہ کے، سب سے بڑے مفتی تھے، سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے قرآن کے عالم تھے۔ تو جو یہ کرامت ہے نا، کرامت یہ اللہ نے اپنے یاروں کو دی ہے۔ یاروں کو دینے سے مراد کیا ہے؟ کہ مثال کے طور پر ایک بندہ آتا ہے ایک اللہ والے کے پاس، جو خالص اللہ سے لو لگا کے بیٹھا ہے، عالم بھی ہے، شریعت کا پابند ہے،
وہ دعا کرانے، ایک مثال دے رہا ہوں، دعا کرانے آتا ہے، حضرت یہ دعا کرتے ہیں، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے آگے، وہ بھی گھر نہیں پہنچتا تو اس کو کام مل جاتا ہے اس کا ہوا، تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ وہ آتا ہے ان کے پاس، کہتا ہے حضرت کرامت ہو گئی، آپ کی تو کرامت ہے، اور اللہ کے ولی ایسے ہیں کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، کرامت کا لفظی معنی یہ ہے کہ ہاتھ اللہ کے ولی کا ہو اور اختیار اللہ کا ہو۔ معجزے میں اللہ نے اختیار کسی کو نہیں دیا، نہ کرامت میں دیا، نہ کشف میں دیا، ہاں اسباب بنا دیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے فقیہ تھے، لیکن لوگ کس سے لگائی؟ اللہ سے لگائی۔ اللہ معجزے دکھاتے گئے۔ کیا یہ قرآن جو معجزہ ہے اللہ کا، یہ ایک معجزہ کم ہے؟ اتنا بڑا معجزہ، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ قرآن مجھے دینے، فرمایا نہیں، یہ میرے اپنے آخری نبی کے لیے، یہ میرے حبیب کے لیے۔ خلیل کے بعد گنجائش ہوتی ہے دوست بنانے کی، خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، تو خلیل کے بعد تو گنجائش ہوتی ہے دوست یہ محبوب بنانے کی، حبیب اور محبوب کے بعد گنجائش نہیں ہوتی دوست بنانے کی، حبیب پر بس اینڈ ہو گیا۔ حضور اللہ کے حبیب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں اور خلیل بھی ہیں۔ اب معجزے کی تعریف دوبارہ سماعت فرما لے، معجزہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑی کریٹیکل کنڈیشن ہے بندے کی، مریض کی، مرنے کے عالم میں، مرنے کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن ایک دم اللہ معجزہ دکھاتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ وہ زندگی بخش دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی بخش دیتے ہیں اس کو، وہ مرتے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب آئیں کرامت کشف کی طرف۔ اختیار اللہ کا ہو، ہاتھ نبی کا ہو، اس کو کہتے ہیں کشف۔ حضور نے ایک اور یاد آ گیا قصہ، پتھر تھے حضور علیہ السلام، ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، تو کہا بتا دے گا تو آج میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو جب کلمہ پڑھنے کی باری آئی تو کیا فرمایا، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ کلمے، پتھر جو تھے، وہ پتھر تھے ہاتھ میں ان کے، اور کلمہ بھی پڑھا انہوں نے، اس کو کہتے ہیں کشف۔ اس نے کیا کہا تھا ابو جہل نے کہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ ایک نعت ہے بڑی مشہور و معروف ہے، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس نے خالی پوچھا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی، اور ان پتھروں نے کلمے بھی پڑھے، اس کو کہتے ہیں کشف۔ کرامت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی یہاں پہ ہاتھ اٹھائے، اللہ کو اس کی داڑھی دیکھ کے شرم آئے۔ اللہ خود فرماتے مجھے سفید داڑھیوں والوں سے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اللہ کتنا شرم گزار ہے، اللہ کو کتنی شرم آتی ہے، حیا، اللہ کو حیا شرم کی واسطے دیا کریں اللہ کو۔ اور وہ بندہ کا کام ہو جاتا ہے، کہتا ہے حضرت کرامت ہو گئی، اور وہ کرامت اختیار اللہ کا ہوتا ہے اور ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تین چیزیں تھیں، یہ صرف ان کی میں نے بیس بتائی ہے، میں نے ذرا تفسیر میں نہیں گیا، تفصیل میں خیر نہیں گیا، بس میں نے میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں کم از کم آپ کو جو چیز بتاتا ہوں پہلے اس سے اس کی بیس سمجھا دی جائے، تاکہ اس کے اوپر جب آپ منزل ڈالیں تو آپ کو سمجھ آئی ہو۔ تو معجزات، کشف اور کرامت، معجزہ اللہ کسی کے اختیار میں نہیں دیتا، معجزہ اللہ نے خود اختیار میں رکھا ہوا ہے، اور جو کشف ہے یہ ہاتھ تو اللہ کے نبی کا ہوتا ہے، لیکن اختیار اس میں بھی اللہ کا ہے۔ کرامت اللہ کے ولی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اختیار اس میں بھی اللہ کا ہے۔ اختیار اللہ نے نہ نبی کو دیا نہ ولی کو دیا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بڑی اچھی لگی ہو، کیونکہ یہ ابھی صرف بیس تھی، صرف بیس تیار کی تھی میں نے، اور یہ انشاءاللہ اب آگے جا کے ان فیوچر میں انشاءاللہ اس کے اوپر باقاعدہ معجزات کے اوپر علیحدہ ویڈیو ہوگی، کشف کے اوپر علیحدہ ویڈیو ہوگی، اور کرامت کے اوپر علیحدہ ویڈیو ہوگی، تاکہ آپ سب کو یہ سمجھ آ جائے یہ ہے کیا چیز۔ ابھی بیس سمجھائیے، ابھی آپ کو بنیاد رکھی ہے، انشاءاللہ آگے جا کے اللہ رب العزت آسانیاں فرما دیں گے۔ تو ایک گزارش آپ سے یہ بھی تھی کہ جو حضرات اپنے بچوں کو گھر بیٹھے قرآن، یا جو جن کی عمر زیادہ ہو گئی وہ قرآن صحیح درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس فقیر کو خدمت کا موقع دیں، اور انشاءاللہ تھمبنیل پہ آپ کو میرا نمبر مل جائے گا۔ تو گھر بیٹھے آپ اپنے بچوں کو جو قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ آپ سب کی نیک حاجات مرادوں کو قبول فرمائے۔ اللہ جلد از جلد جو آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں نا، جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ آپ کو جلدی دینے والے ہیں انشاءاللہ۔ آپ صبر کریں، فتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پر اتنا اعلیٰ توکل رکھیں، پھر بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کریں، اللہ ساروں کو راضی کرے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.